آج کل ہر دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، یا میں کامیاب نہیں بن سکا، یا جو لوگوں کے پاس موجود ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، یا جتنی محبت لوگ اوروں سے کرتے ہیں مجھ سے نہیں کرتے، میرے اندر بہت خامیاں ہیں، میری کوئی حاجت نہیں پوری ہوتی، مجھے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ناشکری کا شکار ہیں، اور وہ کیوں ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل بتانے والی ہوں۔ کیا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو بار بار دعا کے بعد بھی پوری نہیں ہو رہی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ہے قرآن اور نماز میں ہر اس مسئلے کا حل موجود ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں جو سوچتا ہوں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں گی جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیے، آج کل کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے یہ کر، ہم وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، سمجھنے کا حکم دیا، قرآن سے ہدایت لینے کا حکم دیا، قرآن کے مطابق چلنے کا حکم دیا، ہم وہ سب نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی آ رہی ہے تو اے میرے بندے مجھ سے مانگ، دعائیں کیا کرو۔ اور اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت آتی ہے تو ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، شاید یہ ہمیں کچھ دے دے۔ لوگوں سے مانگنا بند کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی چاہیے آپ کو، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں۔ آج کی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے، میں نے سوچا وظیفے تو میں بہت آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، شاید کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے ہر مشکل کا حل ہے کہاں پر۔ قرآن پاک اور نماز ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی مشکل آئے یا کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اللہ نے قرآن میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے صبر اور نماز۔ سورہ البقرہ آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَۃٌ اور سورہ إِلَّا عَلَى بقرہ آیت الْخَاشِعِینَ۔ 153 میں اللہ فرماتا ہے اور نماز کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اور ساتھ ہے، بے شک یہ صبر نماز کیا بہت کرو، مشکل ہے اللہ سے مگر ان مانگا لوگوں کرو، پر جو چیز بھی مشکل چاہے نہیں جو دل اللہ سے سے ڈرنے مانگا والے کرو۔ ہیں۔ اس کے علاوہ مشکل کے اللہ بعد آسانی۔ سورہ سورہ البقرہ حشر کی میں آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مشکل کے بعد آسانی۔ سورہ الشرح میں 2 بار یقین دلایا گیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، صرف ایک دلاسا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کائنات کا ایک پکا قانون ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرنے اور اسے خود سے جوڑنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کوئی آپ کے لیے حوصلہ یا دلاسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اس کو مانیں کہ انشاءاللہ آج مشکل وقت ہے تو اس کے بعد بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ آپ نے گھبرانا یا مایوس ہونا نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ دعائے حاجت، نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ نماز اور صبر۔ نماز انسان کی پوری زندگی میں ایک نظام پیدا کرتی ہے اور صبر سکھاتی ہے۔ وقت کی پابندی، نماز کی اوقات مقرر ہے، فجر سے لے کر عشاء تک انسان کو اپنی دنیا کے سارے کام روک کر نماز کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے پہلے اللہ کا حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اور اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے
اسے حقیقت سمجھیں، اسے کوئی حوصلہ نہ سمجھیں، اسے لے کر دنیا کے ساتھ چلیں۔ اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ ہمارا اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم پریشان مت ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ بولنا ہے، حلال کمائی کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ صبر اور برداشت۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ہل جل نہیں کر سکتے، کہیں دیکھ نہیں سکتے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، آپ کو سکون سے کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ یہ عملی طور پر انسان کے اندر صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ سکون قلب۔ آج کل ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، سٹریس یا پریشانی کا شکار ہے۔ نماز اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ جب ایک مومن اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو وہ دنیا کی ساری فکروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی مصروفیات، فکریں، مشکلیں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، لیکن نماز اس رابطے کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ 5 مرتبہ ملاقات۔ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت نماز کی ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یقیناً اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہماری دنیا بھی آسان ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ ہر مشکل اور حاجت کے لیے عمل، استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بند راستے کھل جاتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر مصیبت سے نکالتی ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور دکھ دور ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نماز پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ سے مانگنے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ یا مشکل پیش آتی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نماز کے بعد پورے یقین سے مانگی گئی دعا مشکلات کے رخ موڑ دیتی ہے اور حاجات پوری ہونے کا اسباب بناتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پریشانی چاہے جتنی بھی بڑی ہو، ہمارا اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب ہم نماز کے ذریعے اس سے جڑ جاتے ہیں تو مشکلات خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کی عزت کریں، اور آپ کے رشتہ دار، سسرال والے آپ کے ساتھ برا بھی کرتے ہیں تو اپنے معاملات اپنے اللہ کو سپرد کر دیا کریں، اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ بہتر حل کرنے والا ہے سب مصیبتوں کو، مشکلات کو، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ پریشانی کے بعد آپ کچھ صحیح نہیں کر سکتی۔ سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے لیے بھی ہدایت مانگا کریں اور لوگوں کے لیے بھی، اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔